یہ قبولیت ایک میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری قوم، میرے لوگ بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں یا نان مسلم بھی بیٹھے ہیں، میں انہیں کہوں گا یہ جو قبولیت کا ایشو ہے نا کہ انسان ایک تو انسان کو قبول نہیں کر سکا، انسان جو ہے تھوڑی سی ٹینشنز قبول نہیں کر سکا، تھوڑا سا ماحول کا تغیر نہیں قبول کر سکا، تھوڑی سی ذات برادری کا اختلاف نہیں قبول کر سکا، تھوڑا سا چینج قبول نہیں کر سکا. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور شیطان بھی لگا ہوا ہے پیچھے. شیطان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ قبول نہیں کر سکا آدم علیہ السلام کو. کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ اس کو عزت بھی ملی ہوئی تھی، اللہ نے رتبے بھی دیے ہوئے تھے، آسمانوں پر بھی بٹھایا ہوا تھا، یا جہاں پر بھی غیب کے معاملات کے اندر اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا ہوا تھا، تکریم اس کی، اتنی عزت اس کی رکھی ہوئی تھی. کیا تھا؟ قبول نہیں کر سکا آدم علیہ السلام. حسد تھا نا، بغض تھا، اندر سے کچا تھا، تزکیہ نفس نہیں پراپر ہوا تھا. وہاں سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد یہ حابیل قابیل کے مسئلے میں چلا گیا، پھر اس کے بعد یہ باقی نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا، پھر یہ چلتا رہا سلسلہ کہ بھائی حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح روشن نشانیوں کے ساتھ تھے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے یعرفون ابناہم، جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. ان کو جیسے اپنی اولاد کہیں دور میں، اندھے کو بھی اپنی اولاد پہچان ہوتی ہے نا، اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جانتے ہیں. نہیں مانا انہیں، خار بازی ہے، کڑ بازی تھی ان کی کہ نہیں ماننا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبول ہی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے کیا کیا اپنی زندگی میں انہوں نے، کیا شخصیت کا ایک معراج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں مانا لوگوں نے، ان جیسی ہستیوں کو نہیں مانا. تو یہ ساروں کو ہٹ کے انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، قبول ہی نہیں کیا. یہ قبولیت جو ہے نا، کلیجے کے اندر کہنا بھائی میں مانتا ہوں وہ بڑا ہے، میں مانتا ہوں اللہ بھی بڑا ہے، میں مانتا ہوں، قبول کرنے والی جو ایک مزاج ہے نا، میں اپنے پاکستان کے لوگوں کو جس طرح دیکھنا چاہتا ہوں، میں خود کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں یہاں پر بڑی میرے منہ سے نکل گئی، میں قسمیں کھا کے بات بیان کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن واللہ قبول کرنے والا جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر. کوئی چھوٹے میں ٹیلنٹ ہو، کوئی کسی کے اندر تھوڑی سی بات ہو، چاہے تھوڑا سا کسی میں نقص بھی ہو، آپ کو دکھ بھی، آپ ٹھیک ہے گزر گئے، ہم کم اندر سے گن تھا ہمارے اندر کم مزاج تھے، کم غلطیاں تھیں ہمارے اندر. میں واللہ اپنے آپ کو 20-22 سال 25 سال پہلے دیکھتا ہوں، 5 سال پہلے دیکھتا ہوں، 5 مہینے پہلے دیکھتا ہوں، 5 گھنٹے پہلے دیکھتا ہوں، پچھلے دنوں دیکھتا ہوں، کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں کہ ایسی جگہوں پہ کہ لوگ، میں خود کہتا ہوں میچور ہونے کے بعد اتنی بڑی بڑی بھنڈ مار دیتا ہے انسان. لیکن کیا ہے کہ اگلے کو جب آپ غلطیوں سے گزر کے یہاں تک پہنچیں گے، آج آپ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، لوگ آپ کو سننے آتے ہیں، آپ کا جی فین فالوئنگ ہوئی ہے، لوگ آپ کو جی مرشد کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے وہ کتنے سٹیجز سے گزر کے آپ یہاں تک پہنچ کے آپ کسی جگہ پر بیٹھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو ان کی پرفیکشنز، یہ پرفیکشنسٹ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے اندر خامیاں تلاش کرتے رہنا ہر وقت، مطلب ہلکی سی چیز جو آپ کے مطابق نہیں ہے نا، وہ کھانا آپ کی طرح نہیں کھا رہا، اس کو وہ بات کر رہا ہے، منہ سے چپ چپ اس کے نکل رہی ہے کھاتے ہوئے، دانت بج رہے ہیں اس کے، کھانا گر رہا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، ڈکار لے رہا ہے اونچے طریقے سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفیس تھے. ادب المفرد اٹھا کے دیکھیں آپ، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی ہے ہی ساری ہے، اسلام ہے ہی ایتھکس ایٹیکیٹس کا نام. کسی جگہ کے پر کوئی کیلے کے چھلکے پر سے گر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو دیکھا، مطلب ہم اسلام از آل اباؤٹ ایتھکس، اخلاقیات. لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کے اندر وہ آپ جیسے نہیں دکھتے، وہ آپ جیسے نہیں لکھتے، وہ آپ جیسے نہیں بات کرتے، ان کا آپ جیسا مذاق نہیں ہے، آپ سے وہ انڈیفرنٹ ہے، قبول ہی نہیں کر سکتے. اتنی سی چیز کا مسئلہ ہو جائے ہم قبول نہیں کر پاتے. اور اللہ کے معاملے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پوری کائنات بھری پڑی ہے صرف اس کے موضوعوں سے، لیکن انہوں نے گل نہیں سمجھ آتی. مطلب آپ دیکھیں انہوں نے اللہ کی ذات کو قبول نہیں، واضح روشن ہے. میں کون سے آسمانوں سے موضوعوں کی ضرورت ہے؟ یہ پہاڑوں کو اللہ کہتا نہیں ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ دیکھے آدمی، اس کو اللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، کس طرح اونٹ کی شان دیکھیں، اونٹ کے معجزے دیکھیں اونٹ میں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان دیکھیں انسان. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ دیکھے کیسے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین دیکھے. بات ختم ہو جائے گی. اور میں تو آج اتنی بڑی بھی بات کرتا ہوں کہ جب میں نہیں بھی تھا نا، سوچ سمجھ نہیں تھی، میں تب بھی مانتا تھا یار یہ سب ایویں نہیں ہو سکتا. ہمارے کامن سینس کے اندر اور فطرت کے اندر یہ بات تھی، یہ ایویں نہیں ہو سکتا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں. میں خود نہیں، اللہ کہتا نا قرآن میں، ہم خلقوا من غیر شیء وهم الخالقون، کیا تم عدم سے وجود میں آ گئے ہو یا خود تخلیق کر لیا اپنے آپ کو؟ تمہارے کو سینس نہیں ہے. تم لوگوں کو بات عجیب، یہ لوگ کہہ دیتے تھے، یہ جو دہریہ جماعت تھی اس کا قرآن میں ذکر ہے. دہر کہتے ہیں ٹائم کو عربی کے اندر. یہ کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا، ہم یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی. نموت و نحیا، ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں نہیں مار دیتی مگر
یہ وقت اور دہر مار دیتا تو یہ دہریہ جماعت بن گیا. یہ کیسی عجیب سوچ ہے. تو بہرحال میں بات کو ختم کر کے سوالات پر آتا ہوں. یہ قبولیت جو ہے نا، یہ قبولیت اللہ کی عطا ہے. ویسے میں نے دیکھا یہ بڑے بڑے خوبصورت، حسین، جمیل اور جو ہے نا کامل اور بڑے اچھے لباس اور اچھے سٹیٹس والے لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتے. قبول ہی نہیں کر سکتے اپنے سے زیادہ سٹرونگ پٹھا آ جائے، یا اپنے سے زیادہ کمزور آدمی آ جائے، یا اپنے سے زیادہ بہت بڑی چیز آ جائے. قبول ہی نہیں کرنا، اس کو قبول ہی نہیں کر سکتے جی. اور اللہ کی ذات کو بھی ہم قبول نہیں کر سکے. ایسے قوموں کا عروج نہیں ہوتا. پاکستانیوں، ایسے میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں اور میری ملک کے لوگوں اور غیر مسلم بھی اگر بیٹھے، یہ دنیا میں ایسے نہیں آپ چڑھ سکتے اوپر ہے، آپ قبول ہی نہیں کریں کسی کو. آج ہمارا برا وقت ہے، آپ کو اس کے ساتھ عاجز ہونا چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے. اگر آج ہمارا برا وقت ہے، آپ اس کے اوپر مزاج دکھا رہے ہیں، تکبر دکھا رہے ہیں کہ اگلے کا برا وقت آیا ہوا ہے. اور بھائی جان، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ٹیبل ٹرن ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. یہ آسمان زمین پھٹنے کے اندر ٹائم نہیں لگتا انسان کے اوپر. دیکھ لیں، منٹوں سیکنڈوں کے اندر اللہ نے دنیا بلاک کر کے رکھ دی. یہاں پر انسان کو لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کو قبول کرنے والی سوچ ہونی چاہیے. اور ان کے اندر 99 قتل جتنی صفات، 99 قتل کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے معافی کا دروازہ بند نہیں. اللہ کی شان دیکھیں آپ. اللہ کے ماننے والے چٹی سی چیز پکڑتے ہیں، اس کو اٹھا کے ریڈیکیٹ کر دیتے ہیں، اس کا ریفیوٹیشن مار دیتے ہیں، اڑا کے پھینک دیتے ہیں. کوئی چیز نہیں ہے. یہ مزاجوں کے ساتھ نا قوموں میں اتحاد نہیں پیدا ہوتا، عوام میں اتحاد نہیں پیدا ہوتا. قبول ہی نہیں کرنا چاہیے آپ کو. وہ بندے تھا. اچھا، کچھ لوگ اس کے عوض میں اس قبولیت کو پروف کرنے میں ساری زندگی لگ جاتے ہیں کہ تو مجھے قبول کر. وہ آگے ہی نہیں بڑھ سکے اس سے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی کرتا تو کیا، وہ آگے چلتے ہیں. ہم کوئی محتاج تھوڑی، اللہ تو ہے نا. جب اللہ انسان کو قبول کر رہا ہے تو آپ کو لوگوں کی قبولیت کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھے آدمی جا کے، بھیکاری تھوڑی ہے انسان. اللہ کافی ہے نا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ غنا کی دعا مانگی ہے آپ سے وسلم. یہ غنا کہ اللہ مجھے غنی کر دے لوگوں سے. غنی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ میں سیلف آئسولیشن میں جا کے لوگوں سے نہیں ملوں. یہ بھی میں سیلف ڈسٹینسنگ کی بات نہیں کر رہا جو لازم ہے اس ٹائم پہ کورونا کے اندر. یہ دعا ہے کہ بھائی اللہ میں لوگوں کی عزت کرتا ہوں، احترام کا. میں محتاج نہ بنائیں، مجھے کسی کا محتاج نہ بنیں گے. میں کسی کے در پہ اگلے کے منہ سے کلمات نکلیں گے تو میں ایک کامل ہوں گا. تو کچھ لوگ بالکل ہی قبول نہیں کرتے، اور کچھ لوگ قبولیت کی آڑ کے اندر اتنا زیادہ وہ غلامی اور obsession میں چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ قبول نہیں کرے گا نا میں کامل نہیں ہوں گا ذات کے. تو یہ دونوں ہی افراد تفرید ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے آزاد کرے، اس نقص سے ہمیں آزاد کرے، اور ہمیں سب سے بڑی بات اپنے رب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ زندگی تو گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے. تو بڑی بات ہے کہ یہ صفت واقعی جن لوگوں میں آئی ہے نا، قبول کرنے والی. جی آپ بڑے ہیں، ہم آپ کو بڑا مانتے ہیں. ابھی میں اندر کھاتے کی بات بتاتا ہوں. کتنے لوگ ہیں ہمارے فیلڈ کے لوگ ہیں، میرے دینی حلقے کے لوگ ہیں، اور میرے ٹریننگ کے حلقے کے بھی لوگ ہیں، اور بہت سے حلقوں کے لوگ ہیں. آج میں یہاں بیٹھ کے سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یار میری طرف سے آپ سب کو اپریسیشن ہے. جتنے لوگ کام کر رہے ہیں فیلڈ کے اندر، جتنے بچے کام کر رہے ہیں، جتنے بڑے کام کر رہے ہیں، جتنے ایمیچورز کام کر رہے ہیں، جتنے پروفیشنل کام کر رہے ہیں، کہ ہم سب کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی بڑی بات نیگیٹو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کے خلاف کہ جی یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، میں تو مانتا ہی کچھ نہیں. یہ کوئی مزاج ہے اس طرح یہ کمزور آدمی کی نشانی ہے، یہ انسیکیور آدمی کی نشانی ہے. وہ قبول ہی نہیں کر سکتا لوگوں کو، وہ نصیحت ہی قبول ہی نہیں کر سکتا، وہ بات ہی قبول ہی نہیں کر سکتا. میرے اپنے فیس بک کے اوپر بھی، میرے پوسٹ کے اوپر بھی، مثلا میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، لوگ ہیں ہمیں بات کرتے ہیں، کریکٹ کر دیتے ہیں، ہماری غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے تو مزاج ہی ہمیشہ یہ رکھنے کی کوشش کی. بھاجن بہت شکریہ. آپ سے زیادہ امام شافی کے ساتھ نا کسی نے امام شافی رحمہ اللہ علیہ کی غیبت کر دی کسی دن. آپ جو تھے امام شافی رحمہ اللہ علیہ، اتنے بڑے امام اور عالم اور مجتہد تھے. آپ جا کے نا پھلوں کا کٹورا لے کے چلے گئے اس کے پاس. میں نے کہا بھائی جزاک اللہ خیر بھائی، آپ نے میری غیبت کی تو مجھے آپ نے اپنی نیکیاں دے دی آخرت کے لیے، میں آپ کے لیے پھل فروٹ لے کے آیا. یہ تو سوچتی ہوں لوگوں. تو بھائیوں میں آج کے جو سوال اور نارمل جو کوشچن مجھے آتے ہیں، لوگ ایک لوگوں کا یہ والا آنسر بہت بڑا ہمارے پہ آدھی جی لوگ کیا کہیں گے، اور دوسروں کا آنسر یہ کہ بھاڑ میں جائیں لوگ، میں نے خیال ہی نہیں رکھنا. یہ افراد تفرید سے نکلیں، بیلنس لائف گزاریں، اللہ کا ایلیمنٹ اسٹرانگ رکھیں اپنی زندگی کے اندر. اور جہاں پر آپ کے وسائل کمزور ہو جائیں، چیزیں نہ ہوں، لوگوں کی اپریسیشن نہ ہو، فیملی نہ ہو، اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے. اینڈ میں وہی جملہ جو میں کہتا ہوں نا، اینڈ میں اللہ لے کے چلا جاؤں گا. نہیں آپ لوگوں نے دینا نہ دیں، اللہ تو ہے نا. اللہ تو اس کے اوپر بھی انسان کے ساتھ ہے کہ ایک بندہ تھا، بخاری یا وطنی مسلم کی روایت ہے، اس کا اونٹ گھوم گیا صحرا کے اندر،
اس کا وہ رو کے، کیونکہ صحرا میں یہ چیزیں ختم ہو جائے نا تو انسان سروائیو نہیں کر سکتا، تو وہ رو کے بے ہوش ہو گیا. جب وہ اٹھا تو وہ اونٹنی سامنے ہی تھی، تو اس نے جو ہے نا اللہ کا شکر کچھ عجیب الفاظوں سے ایموشنلی جذبات میں آ کے نا الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. انت ربی انت عبدی و انا ربک، کس طرح کے الفاظ کہہ دیے اللہ کے تو میرا غلام ہے میں تیرا رب ہوں. وہ کہنا تھا انت ربی و انا عبدک، وہ الٹا ہو گیا. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو کوئی اس کی کوئی گناہ نہیں لکھا بلکہ نیکی لکھی گئی. تو بھائی نیت اچھی تھی، منہ سے الفاظ بھی غلط ادا ہو گئے، تو انسان جو ہے نا ہے ایموشنل مخلوق ہے، وہ جذبات میں آ کے سلپ آف دا ٹنگ ہو جاتی ہے اس کی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بات رکھ لی، اگرچہ ظاہری وہ نیت تھی نا. اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ یہ صورتیں شکلیں نہیں دیکھتا انسان کی کہ کیسے ہم چمک رہے ہیں، چٹے کتنے ہیں، گورے کتنے ہیں، کتنا ہم نے اپنے آپ کو رکھا. اللہ دل دیکھتا ہے انسان کے سینے، دل دیکھیں. اور دلوں کے اندر بھی جو ہے اگر آپ ناپاک ترین دل بھی دیکھیں، حوصلہ رکھیں، وقت دیں. میں بڑی بات یہاں کرنے لگتا ہوں، میں کہتا ہوں ہر شر کے اندر نہ خیر ضرور ہوگی، کوئی خیر تلاش کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں سینے کے ٹائم دیں. ایک ٹائم کے اوپر جب ہم اتنا شر سے بھرے ہوئے لوگ تھے، اور آج بھی ہوں گے، کون سی زیادہ خیر ہوگی. اگر ہم میں تھوڑی سی چینج آئی، آج ہم نے بھی ماننا شروع کیا نہیں یار ٹھیک ہے کچھ غلطی تھی، کافی غلطی تھی، پھر ایک آیا ہم غلط ہی تھے. وہ بڑے سے بڑے شریر انسان کے اندر بھی موقع دیں، وقت دیں. خود کے ساتھ تو جو ہے وہ کہتے ہیں نا جو خود کے ساتھ ٹریٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہی لوگوں کے ساتھ کریں نا. تو خود کو تو اتنے موقع دینے ہوتے جی مجھے تو جی کاٹن برڈ کی طرح جو ہے نا مجھے رکھا جائے. لیکن جب دوسروں کی باری ہے اور جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو یکدم ہماری ہر چیزیں یکدم تیزی تجرہ، کوئی اس کے اندر لحاظ نہیں، کوئی اس کے اندر وہ بات نہیں. تو قبولیت والا ایلیمنٹ لائیں، موقع دیں، چانس دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ابھی بھی یہاں پہ سوچو اللہ نے کر رہا ہوگا تو فنا کر دے گا سب کو. لیکن مسئلہ کیا اللہ تھوڑا بہت ہلاتا ہے. کیا پتا پوری دنیا میں سے کسی ایک کی پکار پہ اللہ نے پوری دنیا بند کر دی ہو، اللہ کی شان ہے، کر سکتا ہے. پتہ نہیں کوئی ایسا مظلوم ہوگا، اس نے پتہ نہیں کس عالم کے اندر اللہ سے دعا کی ہوگی، کسی درد کے اندر ہوگی، پتہ نہیں. اب میں بولنا نہیں چاہتا کتنے مظلوم ہوں گے دنیا کے اندر جن کے کلیجے پھاڑ دیے لوگوں نے ظلم کی انتہا کر کے ان کے اوپر. لیکن وہ جو ہے کیا پتا اللہ کو اس کی وہ دعا اور اس کی وہ آج جو سینے سے نکلی ہوگی، کیا پتا اللہ کو وہ کس طریقے سے پہنچی ہو. اللہ نے پوری دنیا ہی لاک کر دی صرف اس کی. اللہ سننے پہ کیڑی مکوڑے کی سن لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسانوں کے اور آدم کی اولاد کے گناہ بڑھتے ہیں نا تو اللہ بارش روک. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے میں نے ایک روایت سنی تھی، بہت پرانی تھی، مجھے اب الفاظ یاد نہیں. حاذا بشوم ابن آدم کے الفاظ ہیں کہ آدم کے بچوں کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بارش روک لی ہمارے پر. اللہ تو کیڑیوں کی وجہ سے ان کی دعائیں سن لیتا ہے، آگے سے کسی کی بھی سن لیتا ہے. اللہ انہ علیم بذات الصدور، تو سینے میں پیدا ہونے والے خیال کو سن لیتا ہے. اور ہو سکتا ہے کسی 10 جگہوں کی مل کے کھٹی کی وجہ سے اللہ کو کوئی چیز ناپسند آ گئی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دکھا دیا، اپنی حیثیت دکھا دی. اللہ نے دکھانا تھا کہ بھئی 50,000 سال سے تم لگے ہوئے ہو، یہ ہمارا ہی ہے، اپنی لگا لو سارا جتنا بھی کچھ کرنا ہے. ایک ایسی چیز جو دکھتی بھی نہیں ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا پوری انسانیت کو بیٹھ کے. وہ جرثومہ وہ دکھتا بھی نہیں ہے، ہلا کے رکھ دیا اس نے. اسی طریقے سے اس کو ریورس بیک بھی اگر کرنا، کیا پتا، میں کہتا ہوں کیا پتا کسی ایک کی یا کسی پوری قوم کی اجتماعی ہوئی، کیا پتا اللہ کو کسی ایک کے. وہ الفاظوں پہ وہ دل سے کلیجے سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں بھائی جان، جو اللہ وہ الفاظ، وہ نیت کے اندر وہ گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے انسان کی، وہ کلیجے سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ سن رہا ہوتا ہے. وہ چاہے منہ سے جتنی بھی آگے پیچھے سلپ آف دا، اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ڈیکورم ہے دعائیں مانگنے کا عربی کے اندر اس کو کمپرومائز کیا جائے، لیکن ایک لیول کے اوپر وہ کلیجہ دیکھتا ہے سینے میں. ولیکن اللہ ینظر قلوبکم، دل دیکھتا ہے اللہ. دل کے اندر درد کتنی ہے، وہ تڑپ اس کو کتنی تڑپاتی ہے کسی چیز کو بھی لے کے. کیا پتا کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ واپس ریورس کر دے کسی ایک کی، کہ شاید وہ 10 15 20 25 100 لاکھ کروڑوں لوگ اس ٹائم پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا پتا کسی ایک کی جو ہے نا وہ ایلیمنٹ اندر سے اس کو وہ اللہ کو کر دے قائل کہ اللہ ہٹا دے اس کو ہمارے اوپر سے. تو بڑھتی جا رہی ہے ہمارے اوپر یہ. تو اللہ کو ساتھ تعلق رکھنے کی بہت ضرورت ہے، سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، قبولیت کے لحاظ سے بہت ضرورت ہے. بس میں نے آج یہ بات کرنی تھی اور میرے خیال سے میں نے 28 منٹ اسی پہ لگا دیے ہیں. تو کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. سب کو میرا سلام ہے، سب کو میرا پیار ہے. اینڈ کویسچنز آپ کے ہوں گے، آپ کے سوالات. اچھا جی، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. میرا پورے پاکستان کو جہاں پر بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہیں سب کو میرا سلام ہے، سب کو میرا پیار ہے.
معذرت دیجیے آپ لوگوں کے سوال اگر میں کبھی نہیں دے پاتا، جواب نہیں دے پاتا. بہت مسائل ہوتے ہیں، میرے بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یہ اس کو میرا کوئی تکبر، میرا مزاج نہیں سمجھیے گا. میں چھوٹا سا آدمی ہوں اور بالکل کچھ مجھے آتا نہیں ہے. بالکل آپ سمجھ لیں کہ میں کچھ نہیں مجھے آتا. میری نیت اندر ہے کہ میں کہیں دیکھنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو. نیت ہے میری. میں کوئی زیادہ میں کوئی کوالیفائڈ آدمی نہیں ہوں. بس میری نیت کے اندر احساس ہے، پیار ہے اپنے لوگوں کے لیے. میں درد رکھتا ہوں اپنے لوگوں کا، انسانیت کا. ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اس چیز نے ہمیں میدانوں میں رکھا اور اللہ لے کے آگے. اور اللہ کی ذات ہے، جس دن وہ چیپٹر کلوز کر دے گا، کہانی ختم ہو جائے گی، ہم واپس اپنی اسی پر آ جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے.